بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عورت کے لیے عدت گزارنا کیوں ضروری ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کے لیے عدت گزارنا کیوں ضروری ہے، اور خاص کر عورت عدت کی حالت میں موبائل چلا سکتی ہے یا نہیں، اسی طرح ٹی وی دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اور عورت عدت کہاں گزارے گی۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ عدت کے متعلق جو مسائل ہیں یہ ہمیں معلوم ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی عدت ہے کتنی۔ اگر تو شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، عورت طلاق یافتہ ہے، اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جسے حیض نہیں آتا، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتا، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ مکمل کرنا ہے۔ اور 3 ماہ جو مکمل کرنا ہے یہ انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس نے اپنی عدت مکمل کرنی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت وفات جو ہے یہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو نہ تو اس نے 3 حیض گزارنے ہیں نہ ہی 3 ماہ مکمل کرنے ہیں، بلکہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت امید سے ہے، حاملہ ہے، تو عورت نے 4 ماہ 10 دن عدت نہیں گزارنی بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت عدت کیوں گزارے، عورت نے عدت کیوں گزارنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت نے عدت گزارنی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور بات نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ عورت عدت گزارے گی تو پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت عدت گزارے۔ دوسرا مقصد ہے استبراء رحم، یعنی بچہ دانی کے خالی اور فارغ ہونے کا یقین ہونا ہے، اور اس میں نسب کی حفاظت ہے۔ اور تیسرا مقصد جو ہے عورت کے عدت گزارنے کا وہ یہ ہے کہ رشتہ نکاح کے منقطع ہونے پر، یعنی رشتہ نکاح کے ٹوٹنے پر سوگ کا اظہار کرنا۔ میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ تھا، محبت بھرا رشتہ تھا، اب کسی وجہ سے آپس میں جدائی ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس پر سوگ کا اظہار کرنا یہ تیسرا مقصد ہے، اس لیے عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے۔ اب عدت جو ہے اس میں نکاح کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، انہیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشیں فرما لیں، عورتیں خاص کر اور مرد بھی یہ خاص کر ذہن نشیں فرما لیں، عدت میں عورت کو پیغام بھیجنا نکاح کا مرد کے لیے یا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح عورت کا بھی کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجنا عدت کے دوران یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر عورت عدت کی حالت میں کسی اجنبی آدمی سے محبت بھری، اظہار بھری باتیں کرتی ہے تو یہ بھی ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی عورت سے عدت کی حالت میں نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں کہلائے گا۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ تعلق بھی زنا والا کہلائے گا، یہ فعل جائز نہیں ہوگا۔ تو عدت کی حالت میں عورت کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پہلے تو یہ مسئلہ ذہن نشیں فرمائیں، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ اگر اسی شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے جب کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو تب تک وہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی یہاں تک کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کر لے، تعلق قائم کر لے، اس کے بعد ہی وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے آئیں اکٹھے ہوں اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو بڑے حضرات اس طرح کرتے ہیں علم کی دوری کی وجہ سے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، طلاق ہو گئی، اب جو ہے وہ بڑے کیا کرتے ہیں
کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ رل جائیں گے، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی ہے جب تک وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ اب اگر یہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے جس طرح کرنے کا حق ہے، جس طرح ہم بستری کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ حیا کے خلاف ہیں لیکن شرعی مسئلہ ہے کہ اگر عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرے، جس طرح تعلق کرنے کا حکم ہے اس طرح تعلق قائم کرے۔ پھر وہ شوہر اگر اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے، طلاق جب وہ دے گا یہ عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ ہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے یہ عدت کہاں گزارے گی؟ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عدت جو ہے اپنے شوہر کے گھر ہی جو ہے وہ مکمل گزارے گی۔ عدت جو ہے گزارنا عورت کے لیے شوہر کے گھر ہی واجب ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو تب بھی عورت کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے۔ ہاں اگر شوہر عدت گزارنے کی اجازت نہیں دے رہا اپنے گھر میں تو اس صورت میں شوہر گناہ گار ہوگا، عورت پھر اپنے میکے میں عدت اپنی مکمل کر سکتی ہے۔ اور عدت وفات بھی واجب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی گزارے۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہی اپنے گھر میں رہ کر عدت مکمل کرے گی، لیکن دیور سے اس کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ عورت عدت کی حالت میں ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو عدت کی حالت میں شوہر پر نان نفقہ اٹھانا ضروری ہے۔ جو نان نفقہ ہے یہ شوہر پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر نان نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا اسے دینا، کپڑے اسے دینا اور رہائش دینا، یہ مرد پر واجب ہے۔ عدت کی حالت میں جو نان نفقہ ہے یہ مرد پر واجب ہے، اگر مرد ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر عورت عدت کی حالت میں ہے، عدت گزار رہی ہے، تو موبائل اگر چلانا چاہتی ہے تو عدت کی حالت میں موبائل چلانا جائز ہے۔ اور ٹی وی بھی دیکھنا چاہے تو صرف اور صرف عورت جو ہے یہ اسلامی چینل ہی دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چینل دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ عدت کی حالت میں ڈرامہ دیکھتی ہے، کوئی اور جو ہے فلم وغیرہ دیکھتی ہے تو یہ ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ بلکہ یہ تو عدت کی حالت میں کیا بلکہ عدت کے علاوہ بھی فلمیں ڈرامے دیکھنا ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ عدت کی حالت میں تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ یہ بڑھ جائے گا معاملہ۔ لیکن ویسے جو شرعی مسئلہ ہے، عدت کی حالت میں موبائل چلانا چاہے تو چلا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی چینل یا مدنی چینل دیکھنا چاہتی ہے عدت کی حالت میں تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسلامی چینل کے علاوہ بقیہ جو چینل ہیں ڈرامے وغیرہ یہ دیکھنا ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور یہ چند مسائل تھے عدت کے متعلق جو میں نے بیان کیے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی اور سوال ہو جو میں نے بیان نہ کیا ہو، کوئی پوچھنا چاہتا ہو یا چاہتی ہو تو اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ انہیں جو ہے وہ اس کی رہنمائی کی جائے گی، سوال جو ہے وہ اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدارہ میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو ضروری مسائل ہیں نا یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت کے لیے خاص کر جس طرح کے حیض کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ہے وہ عدت کے مسائل ہو گئے، حیض و نفاس کے، استحاضہ کے مسائل، جو ضروری مسائل ہیں عورت کے لیے یہ خاص کر اسے سیکھنا چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام سے دور اس طرح ہم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، حج کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، یہ ضروری جو مسائل ہیں ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمیں ان مسائل کا پتہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔